اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون پارہ نمبر 18 ہے اور سورہ مومنون کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اس سورت کا نام مومنون ہے، یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ نیز نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دیں کہ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے۔ اس سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں دہرائے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے جو ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لینا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب یہ خاشعون یعنی یہ خشوع کا جو ترجمہ ہے عربی میں خضوع کے معنی ہے ظاہری اعضاء کو جھکانا، اور خشوع کے معنی ہے دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہو اس کی طرف دھیان رکھے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور لغو کا مطلب یہ ہے کہ بیکار مشغلہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا۔ اور زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں تو اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس سے ان کا باقی کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی فریضہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یعنی برے اعمال اور اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اپنا تزکیہ کرنا۔ تو یہ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کو مومنوں کی میراث اس لیے کہا گیا ہے کہ ملکیت کے اسباب میں سے میراث ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ایک چیز خود بخود اس طرح انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے کہ اس کی ملکیت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اشارہ اسی طرف ہے کہ جنت کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے
ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی۔ پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا۔ پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا۔ پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ انسان کا مٹی سے پیدا ہونا یا تو اس اعتبار سے ہے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر تمام انسان ان کی پشت سے پیدا ہوئے، اس لیے بالواسطہ تمام انسانوں کی اصل مٹی ہے۔ یا پھر اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق جو منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور وہ غذا سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کے بھی بننے میں، اگنے میں، غذا کے اگنے اور بننے میں مٹی کا دخل واضح ہے۔ اس لیے اس کی جو تخلیق ہے اس کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ مٹی ہی ہے۔ تو اب اللہ پاک نے انسان کو جو شکل دی، اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ اللہ پاک نے ذکر کیے کہ کس طرح سے وہ ایک بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دیتا ہے، اس کے بعد ایک لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہناتا ہے، اور پھر ایسی اٹھان دیتا ہے، ایسی خوبصورتی دیتا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ مخلوق بن کر نکل آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ اس برکت والے رب کی بہت ہی اچھی کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بر تہ راستے پیدا کیے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی زمین ایک اندازے کے مطابق پانی کو اپنے اوپر ٹھہرا لیتی ہے اپنے اندر، اور اس لیول تک جس لیول سے ہم لوگ کنویں وغیرہ کھود کے پانی کو نکالتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو زمین سارا کا سارا پانی نیچے اتر جاتا ہے، وہ خشک کر لیتی، اور تم لوگ اس کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر ہم نے اس سے پانی سے یعنی تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جانور جو ہیں غذا کے کام بھی دے رہے ہیں، دودھ بھی دے رہے ہیں، اور پھر سواریوں کا کام بھی وہ کرتے ہیں، تو بہت سے فوائد اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ جو اللہ پاک نے یہاں پر درخت کا ذکر کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، اس سے مراد زیتون کا درخت ہے، کیونکہ طور سینا کے علاقے میں یہ کثرت سے پایا جاتا تھا۔ اس سے جو تیل نکلتا ہے اس سے روغن کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور عرب میں اسے روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی زیتون کا جو تیل ہے وہ عرب لوگ اس میں روٹی لگا کے کھا لیتے ہیں، تو سالن ہے اور بھی بہت سے فائدے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔
نعوذ باللہ۔ اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید یہ اپنے حواس میں آ جائے۔ نوح نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل جائے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے اور نہ ان کا ایمان لانا مقدر تھا، مثلا ان کا بیٹا کنعان۔ اس کا ذکر سورہ ہود میں بھی گزر چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا، یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی سواری سے اترنے کی دعا ہے کہ ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین۔ اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہمیں تو آزمائش کرنی ہی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ بھلا بتاؤ، یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے، اس بات سے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور۔ زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہیں، ہاں یہی ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ شخص تو یہ ایک اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ یہ جو سردار ہیں، یہ ان کے قوم کے، یہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ جھوٹ باندھ رہا ہے، تو ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بتا رہا ہے یہ ہم نے پہلے کبھی کسی سے سنی نہیں تھی، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بالکل بھی ایمان نہیں رکھتے تھے یہ لوگ۔ پھر اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ عذاب نازل کیا۔ پھر جو آگے آخری جو پیغمبر کا کلام ہوتا ہے نا، جب وہ اللہ سے مدد مانگ لیتے ہیں نا، پھر آ جاتا ہے عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تو آپ میری مدد فرمائیں۔ اب صالح علیہ السلام نے بھی کہا، قال رب انصرنی بما کذبون، یا رب کریم یہ قوم میری مجھے جھٹلاتی جا رہی ہے، اب آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ اس قوم پر انہوں نے اونٹنی بھی مانگی تھی صالح علیہ السلام سے، تو اللہ پاک نے اونٹنی بھی ان کو دی موجزانہ طور پر، انہوں نے اس کو بھی مار ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ماریں، قتل کریں، اور وہ بالکل پلان کر چکے تھے قتل کرنے کا۔ تو اللہ پاک سے حضرت صالح علیہ السلام نے مدد مانگی، تو اللہ پاک نے ان کو ایک چنگھاڑ، ایسی چیخ کی آواز تھی کہ اس سے زلزلہ آیا اور یہ ساری قوم جو تھی کوڑا کرکٹ بن کر رہ گئی۔ ان کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں، ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ پھر یہ لوگوں کو جب زمین
ساری ختم ہو جاتی ہے تو بس پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی ماننے والے ایمان لانے والے ساتھی بچا لیے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے اولادیں چلاتا ہے, نسلیں بڑھاتا ہے. پھر ایک اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ہم نے نسلیں بڑھائیں, پھر کوئی پھیلایا ان لوگوں کو, پھر فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون, کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے باہر ٹھہر سکتی ہے. پھر ہم نے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے, جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے. چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصے کہانیاں بنا ڈالا. یعنی اس طرح یکے بعد دیگرے یہ ہلاک ہوتے رہے اور ان کے واقعات اور قصے کہانیاں جو ہیں یہ عبرت کے طور پر جو ہے لوگوں میں اللہ پاک نے لوگوں کو بتا دیے. پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے تھے. چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بیک وقت نبی ہیں, ایک ہی وقت میں دو نبی ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ رسولوں والا ہے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو کتاب دی, شریعت دی, تورات دی اور ان سے اللہ پاک باتیں کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام ان کی اطاعت میں نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں, حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے. یعنی ان کا تعلق تو غلام قوم سے ہے, بنی اسرائیل ان کے غلام تھے قبطیوں کے, تو وہ ان کی قوم ہماری غلام ہے, تو کیا ہم ان کی بات مان لیں. اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا. قوم فرعون کو بھی اللہ نے ہلاک کر کے ہلاک ہونے والوں میں شامل کر دیا, اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں. قوم فرعون کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل جس کو نجات دی ہوئی تھی ان کو پھر کتاب دے کر رہنمائی کی. اس کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ چونکہ ایک قدرت کی نشانی ہے, تو وہاں پر اللہ پاک نے بتایا کہ وہ جو بیت اللحم ہے اس کا وہاں پر بیت اللحم کا بادشاہ ان کا اور ان کی والدہ کا دشمن ہو گیا تھا, اس لیے حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے نکل گئی تھیں اور ایسی جگہ پر اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو چھپانا پڑا ان کو جہاں اس بادشاہ کی پہنچ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ پر پناہ دی جو ان کے لیے پرسکون بھی تھی اور وہاں چشمے کا پانی بھی بہتا تھا جو ان کی ضروریات پوری کر سکے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیغمبرو, پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو, یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے. آیت ہے 52. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے, سب کے لیے ایک ہی دین, اور میں تمہارا پروردگار ہوں, اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو. یہ جو دین بتایا جا رہا ہے یہ سارے پیغمبر جو تھے توحید کی اور آخرت کی دعوت دے رہے تھے, تو یہ ایک ہی دین تھا سب کا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگ یہ جو بھی لوگ جو ہیں نہیں مانتے رہے, جھٹلاتے رہے, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبَرًا. اللہ نے تعلیم دی کہ اس پر عمل کرو میرے دین پر, لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے. تو کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ جو ہے اپنے خیال میں جو طریقہ اس نے اختیار کیا اسی پر مگن ہے, ہر بندہ اپنے طریقے میں خوش ہے کہ میرا طریقہ سب سے اچھا ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ. تو لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو. کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ یعنی ہم نے انہیں دنیا کی دولت دیا, اولاد دیا, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں بس بھلائیاں دے رہے ہیں تو اس میں ہم جلدی دکھا رہے ہیں. نہیں, بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے.
یہ جو نیک لوگ ہیں جب بھی کوئی نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے پاس واپس جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے، تو عمل نیک کرتے وقت بھی اللہ کی خشیت ان پر طاری رہتی ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھاتے ہیں اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم اس نیکی کے میں آگے بڑھ جائیں۔ تو یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات ایسے سمجھیں کہ جیسے ریس کا مقابلہ ہوتا ہے نا، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، تو جب وسل دیا جاتا ہے تو سب دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکلوں۔ تو یہ ہے یسارعون فی الخیرات کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی ایک جستجو ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں۔ تو اللہ پاک کی یہ جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری تھیں، اور صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے میں دوڑ لگاتے تھے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، لیکن یہ آیت پڑھ لے تو اسے تسلی ہو جائے گی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہے تو اس کو دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے، اللہ نے ایک کتاب میں سارا لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب آخرت میں ٹھیک ٹھیک سب کچھ بیان کر دے گی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کارستانیاں یعنی گناہ کے کام یہ کرتے رہتے ہیں، کفر و شرک کی بہت سے کام ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا لا تجأروا اليوم، آج بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ اب اللہ پاک نے ثروت مندوں کو، دولت مندوں کو کہا، کیونکہ یہ سردار ہی ہیں جو سب سے پہلے عام لوگوں کو روکتے ہیں ایمان لانے سے نبیوں پر، تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم دولت مندوں کو عذاب میں پکڑیں گے۔ بلانے کا لفظ جو ہے اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ اپنے لیے تو نہیں نا بلبلانے کا لفظ بولتے، کسی کو شدید تکلیف ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ شدت تکلیف سے تڑپ رہا ہے، تو بلبلانے کا لفظ اونٹ، چونکہ عرب لوگ جو تھے اونٹوں سے واقف تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اونٹ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ کس طرح بلبلاتا ہے، اور جب وہ غصے میں یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے عام طور پر اس کی اتنی آواز نہیں ہوتی، لیکن تکلیف کی شدت میں جب وہ بلبلاتا ہے تو اللہ پاک نے ان کافروں کو بلبلانے کے لفظ سے تشبیہ دیا کہ یہ اس طریقے سے بلبلائیں گے جب ان پر عذاب آ جائے گا۔ مستکبرین بھی سامرا تہجرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو تم منہ موڑ کر چل دیتے تھے، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے، بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے درمیان میں رہے، نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں، ان لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت قریب سے دیکھا ہے، اور آپ کی زندگی کے ایک ایک باب سے واقف ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے جو خاندان ہیں، دادا ہیں، ان کے اور ان کے جو دادا ہیں ہاشم ہیں، سب کو یہ جانتے ہیں، یہ ان کی ہر طرح سے واقف ہیں۔ اب جب کہ انہوں نے ان کو
نبوت کا اعلان کیا ہے تو ان کو انکار کر رہے ہیں یہ، اور کیسے کیسے منہ موڑ کر چلتے ہیں، اور کیسے کیسے الزامات لگا رہے ہیں، اور کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کس رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ پیغمبر یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بالکل صحت مند تندرست ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ بات ساری یہ ہے کہ حق ان کو قبول نہیں ہے، اور حق کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ یہ حق لانے والے کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا، جو یہ چاہتے ہیں ویسا ہی حق نازل ہو جاتا، تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ یعنی ان کے اعمال اتنے گندے ہیں، کفر اور شرک میں یہ ایسے مبتلا ہے، اگر اسی کے مطابق ان کو تعلیم دی جاتی تو سارا کچھ برباد ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 72، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک مرتبہ انہیں قحط اور معاشی بدحالی میں مبتلا کیا، تو یہ آیت کسی ایسے ہی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تب بھی بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 78، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور اللہ ہی تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کی بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے پچھلے لوگوں نے کی تھیں۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا کوئی؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ نہیں، یہ افسانے نہیں، بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ یہ توحید کی تقریباً وہی دلیل ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انبیاء میں گزری ہے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں۔
لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفعہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو، یعنی ان کی جو بےہودگیاں ہیں ان کا اور ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی ہیں اس کا جواب حتی الامکان نرمی اور خوش اخلاقی اور احسان سے دیتے جائیے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار، میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا جو شیطان سے بچنے کے لیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی صبح شام یہ پڑھنی چاہیے شیطان سے بچاؤ کے لیے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے، یعنی مرنے کے بعد قیامت تک مردہ جس عالم میں رہتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا دنیا میں واپس جانا اب ممکن نہیں، کیونکہ تمہارے سامنے عالم برزخ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناتے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ یعنی دنیا میں رشتہ دار اور دوست ایک دوسرے کے بارے میں یہ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ فلاں کس حال میں ہے، لیکن قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی اور اسے اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کا حال معلوم کرے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم لوگ گمراہ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال لیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تو تم نے ان کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ یعنی آخرت کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی اور اس میں جو عیش و عشرت کیے تھے وہ ان دوزخیوں کو ایک دن یا اس سے بھی کم معلوم ہوں گے۔ یعنی اب تو تم نے خود دیکھ لیا کہ دنیا کا عیش ایک دن کا نہ صحیح مگر آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا تھا۔ یہی بات تم سے دنیا میں کہی جاتی تھی تو تم اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کاش یہ حقیقت تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا کہ اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے، اور تم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یعنی یہی رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تو
ہماری خطائیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں، ہماری خطائیں بخش دیں، ہم پر رحم فرما دیں، ہماری تمام غلطیاں اور خطائیں اپنی رحمت سے اللہ پاک بخش دیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔